نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو لاسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 43 میں آپ لوگوں سے 3 سوال پوچھے گئے تھے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کے جوابات اپنے ذہن میں ضرور بٹھائے ہوں گے، اپنے دماغوں کو ضرور لڑایا ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو ان سوالات کے جوابات بتاؤں گی۔ کویسچن نمبر 1 تھا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالیں، یعنی جسم کی کسی اور جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے بھی دھو ڈالیں۔ پھر آپ اس کے بعد وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر سارے بدن پر یعنی سارے جسم پر، ساری باڈی پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں۔ 3 مرتبہ اس لیے کہ وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی تھی، لیکن آپ یہاں کھلے پانی سے اپنا باڈی کو صاف کر لیں، یعنی پانی سے اس کو اچھی طرح سے بہا لیں، اچھی طرح اپنی باڈی کو گیلی کر لیں۔ تو اس میں وضو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ جب کہ آپ نے غسل میں وضو کر لیا تو پھر بعد میں آپ کو نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ یاد رہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر لگا لیا تو مطلب یہ کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، البتہ غسل ہو جائے گا، پھر آپ غسل کے بعد آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ کویسچن نمبر 2 کہ غسل میں فرض کتنے ہیں۔ اس کا جواب ہے غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، چاہے 1 دفعہ کر لیں چاہے 3 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ سے زیادہ نہ کریں۔ نمبر 2 ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی چاہے 1 دفعہ چاہے 3 دفعہ۔ مستحب زیادہ یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، 3 دفعہ کلی کریں۔ نمبر 3 ہے تمام بدن پر یعنی آل باڈی پر، ساری باڈی پر پانی بہانا، ساری باڈی کو گیلا کرنا، انکلوڈنگ یور ہیئر ایوری تھنگ۔ پھر بعد میں آپ صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، جو مرضی کریں، پہلے اپنے وضو کر کے غسل کر لیں، غسل کے بعد جو مرضی جیسے مرضی آپ صابن شیمپو وغیرہ لگاتی رہیں۔ اور 3rd لاسٹ کویسچن تھا کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، یعنی رسٹ تک اپنے دونوں ہاتھوں کو واش کرنا۔ نمبر 2 استنجا کرنا، یعنی واش یور پرائیویٹ پارٹ۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جسم میں اگر کسی اور جگہ بھی نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے تو اسے بھی آپ صاف کر لیں، اسے دھو لیں۔ اور نمبر 3 ہے کہ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، یعنی یہ نیت کرنا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاک ہونے والی ہوں۔ یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں ہی نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ اور نمبر 4 ہے پہلے وضو کر لینا، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5 تمام بدن پر یعنی ساری باڈی پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ سنت تو ہے لیکن فرض نہیں ہے، بس فرض یہی کہ آپ اپنی باڈی کو گیلا کر لیں، لیکن سنت کے مطابق اب اگر آپ کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے، سنت پوری ہو جائے گی۔ سنت کو ترک کرنا بھی صحیح بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہوگا ہمارا بیان موضوع پر مسح کرنے کا، یعنی ساکسز پر مسح کرنے کا بیان ہوگا، اور سوالات 3 پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ سوال نمبر 2 ہوگا موضوع پر کب مسح جائز ہے، اور سوال نمبر 3 ہوگا 1 دفعہ کے پہنے ہوئے موضوع پر کتنے دنوں تک مسح کرنا جائز ہے۔ یہ سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔